الحمد لله الملك الجليل الذي اطفى نار إبراهيم الخليل والصلاة والسلام على محمد الجميل وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالأجر الجزيل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، در بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت بینہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت مبارکہ سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل قرآن کریم فرقان حمید کی آیت طیبہ میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ جس کو حکمت عطا فرماتا ہے، علم فقہ عطا فرماتا ہے، اسے بہت زیادہ بھلائی عطا فرماتا ہے۔ مفسرین کرام میں صاحب در مختار حضرت علامہ امام حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت طیبہ کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، فسرا بالحکمت ارباب التفاسیر بأن الحکمت هو فروع العلم الفقہ، یعنی وہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ حکمت عطا کرنے سے مراد مفسرین کرام کی جماعت نے بیان فرمایا کہ اس حکمت سے مراد علم فقہ ہے۔ علماء کرام میں مختلف مراتب کے علماء ہوتے ہیں۔ کسی کو علم حدیث میں مہارت ہوتی ہے، کسی کو علم تفسیر میں مہارت ہوتی ہے، کسی کو دیگر علوم میں مہارت ہوتی ہے، لیکن علم فقہ ان تمام علوم کا سرتاج ہے، ان تمام علوم میں زیادہ فضل والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت بینہ میں علماء فقہا کی فضیلت کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جسے علم فقہ عطا فرماتا ہے اسے بہت زیادہ بھلائی عطا فرماتا ہے۔ آج اس آیت طیبہ کو میں نے اس لیے ذیل عنوان کیا کہ آج صفر المظفر کی 23 تاریخ ہے۔ بریلی شریف میں امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے عرس کا موقع ہے، اور سارے عالم اسلام میں علماء کرام کی بڑی بڑی جماعتیں اپنے اپنے ممالک میں اپنے اپنے مقامات پر عرس رضوی کا انعقاد کر کر ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے اور حسنات میں داخل ہونے کے لیے کوشاں ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس نظر محبت کو بھی قبول فرمائے۔ میں ذاتی طور پر، شخصی طور پر صرف امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ہی کی بات نہیں کرتا، بلکہ قرآن کریم فرقان حمید نے علماء حقہ کی عظمت میں جو ارشادات فرمائے ہیں وہ اپنے اپنے مقام پر درخشاں ستاروں کی طرح تابندہ اور روشن آیات ہیں۔ کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت بینہ میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ جسے علم فقہ عطا فرماتا ہے، جسے عالم دین بناتا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ گویا اللہ رب العزت نے اسے خیر کثیر عطا کی، بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی۔ گزشتہ جمعے میں آپ نے اللہ رب العزت کے قلیل کو تھوڑا سا سمجھا تھا کہ اللہ رب العزت جسے قلیل فرماتا ہے اس قلیل کی وسعتوں کو دونوں عالم اپنے دامن میں سمیٹ نہیں سکتے، تو جسے رب تعالیٰ عز و جل خیر کثیر فرمائے اس کثیر کی کثرت کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل جس کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ آپ حضرات آج کل ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں جس کی باغ ڈور زیادہ تر یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ایسی ایسی ایجادات کو تخلیق کر رہے ہیں، ایسی ایسی چیزیں بنا کر تمہارے ہاتھوں میں دے رہے ہیں جس سے تم دین سے دور ہو جاؤ اور اس مادی دنیا کے رنگ و بو میں گم ہو جاؤ۔ مثال کے طور پر موبائل کو لیجئے، صبح سے شام تک نوجوانوں کے ہاتھ کا کھلونا بنا ہوا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے جنہیں توفیق دی ہے وہ اس کا مثبت اور بہتر استعمال جانتے ہیں اور وہ اسے کار خیر ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر کی حالت یہ ہے کہ وہ خرافات، لغویات اور لہو و لعب میں منہمک ہیں۔ اس مادی دور نے ہمیں دین سے اس قدر دور کر دیا ہے کہ علماء حقہ کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے، اور ہم علماء کے بجائے قریب آنے، ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے اب مادی طاقتوں کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ ٹیلی ویژن ہو، انٹرنیٹ ہو،
یا آپ کے موبائل کے دیگر عیب ہوں جنہیں لوگ عیب کہتے ہیں، ان عیبوں کے ذریعے طرح طرح کی عیب کی باتیں پیش کی جاتی ہیں، اور ہم رات دن لہو و لعب میں گزار رہے ہیں۔ ہمارے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یہ ہمارا قیمتی وقت کس طرح کارت و برباد ہو رہا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء ربانین کے فضائل و محاسن میں کثرت سے احادیث ارشاد فرمائیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متعدد آیات میں علماء کرام کی عظمت اور ان کے فضائل اور ان کی برکات کا ذکر فرمایا۔ آپ دیکھتے ہیں اس مادی دور میں، اس عالم رنگ و بو میں، وہ علماء کرام بھی ہیں جنہیں تمہارے کسی لہو و لعب سے کوئی غرض نہیں۔ وہ اپنے گوشے میں رہنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے ہیں۔ ان کی زندگی آج بھی محتاط ہے، کھانے میں وہ احتیاط کرتے ہیں، پینے میں احتیاط کرتے ہیں، اطاعت شرع میں احکام کی پوری رعایت کرتے ہیں، جبکہ بعض ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کا ظاہر تو عالمانہ ہے لیکن وہ عامیانہ زندگی سے بھی پرخطر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث طیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، الناس کلہم میتون الا العلماء، تمام لوگ مثل مردہ کے ہیں علاوہ علماء حقہ کے، صرف علماء زندہ ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں، العلماء کلہم نائمون الا العاملون، علماء میں بھی زیادہ تر سوئے ہوئے ہیں علاوہ ان کے جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، والعاملون کلہم فی خطر، اور عمل کرنے والے زیادہ تر خطرے میں ہیں، الا المخلصون، علاوہ ان کے جو اخلاص والے ہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، والمخلصون کلہم فی خسران، اور مخلصون میں بھی زیادہ تر اخلاص والوں میں بھی نقصان میں ہیں، الا الخاشعون، علاوہ ان کے جو اللہ کی خشیت کو دل میں رکھتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے اس حدیث طیبہ میں عوام لوگوں کو تو فرما دیا گیا کہ سارے لوگ مثل مردہ کے ہیں، اور علماء کو زندہ بتایا۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ علماء میں بھی زیادہ تر سوئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ علم تو سیکھا لیکن فوٹو کھنچوانا حرام ہے، اس سے بچا نہیں جا رہا، شریعت کے مطابق لباس پہننے کی کوشش نہیں کی جاتی، شریعت کے مطابق طعام میں احتیاط نہیں کی جاتی۔ اس زمانے میں، اس دور میں اکثر و بیشتر مقامات وہ ہیں جہاں بد مذہبوں کا ذبیحہ بک رہا ہے۔ بد مذہبوں کا ذبیحہ حرام ہے، اس لیے کہ مومن کا ذبیحہ حلال ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جس وقت سے مومن ذبح کرے، جب تک کھانے والے مومن کے لقمے میں آئے اس وقت تک گوشت مومن کی نظر میں رہے۔ کسی سنی صحیح العقیدہ نے کاٹا، آپ کا ملازم بد مذہب تھا، آپ نے بے دین بد مذہب سے گوشت منگایا، آپ کے ہاتھوں تک پہنچ کر حرام ہو گیا، اس لیے کہ جتنی دیر مومن کی نگاہ سے وہ اوجھل ہوا، اب وہ مومن کی نگاہ میں نہ رہنے کی وجہ سے مردار ہو گیا۔ گوشت کھانا آسان ہے لیکن اس کی احتیاط کرنا آسان نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے اسلامی زندگی کو چھوڑ کر مسلمان ہونے کو تن آسانی سے تعبیر کیا ہے، جسمانی راحتوں سے تعبیر کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہے آسان نہیں ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ایمان والا ہو کر ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جہاں بے شمار خرابیاں معاشرے میں آ جائی ہیں، ان میں سے ایک بدترین خرابی یہ ہے کہ علماء حقہ سے دوری اختیار کرتے ہیں، مشاورت کی کوشش نہیں کرتے، احکام سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج میں اپنی اس مختصر گفتگو میں یہ بتانا چاہوں گا
کہ فاضل بریلوی امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان ایک ایسے عالم دین ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز کو دین کے لیے وقف کر دیا. انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں تصنیف و تالیف کو اختیار فرمایا، اور تصنیفات میں اس درجہ کثرت ہے کہ ان کی کتابوں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، اور تالیفات بھی ایسی کہ ایک العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، جسے عرف عوام میں فتاوی رضویہ کہتے ہیں، اسے اگر آپ دیکھیں تو جہازی سائز کے فل سائز کے اوراق ہیں، اور ایک ایک جلد 1000 صفحات سے متجاوز ہے، اور 12 جلدوں پر مشتمل یہ ایک فتاوی رضویہ ہے. اس کے علاوہ فتاوی افریقہ بھی ہے، احکام شریعت بھی ہے، اور بہت سی کتابیں علم فقہ میں ہیں. بعض کتابیں تو ایسی ہیں کہ سائل نے ایک لائن کا سوال کیا اور فاضل بریلوی امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان کے سیال قلم نے جب لکھنا شروع کیا تو اس 1.5 سطر کے سوال پر مکمل ایک کتاب لکھ ڈالی جو 100 صفحے سے زیادہ متجاوز ہے. کسی سائل نے سوال کیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین خضاب کے تعلق سے کہ لوگ بڑھاپے میں داڑھی یا سر کے بال سفید ہو جانے پر مسلمان کالا خضاب لگاتے ہیں، اس کے بارے میں شرع مطہر کا کیا حکم ہے؟ آپ نے اس کا جواب لکھا تو یہ مستقل ایک رسالہ ہو گیا، اور اس کتاب کا نام اسی کی نسبت سے آپ نے حق العیب فی احکام تسوید الشیب رکھا. اس کے معنی ہی سے ظاہر ہے کہ یہ خضاب کا حکم بیان کرنے والی کتاب ہے. آپ نے فرمایا خضاب لگانا حرام ہے، اور اس کے ثبوت میں احادیث طیبات اور فقہائے کرام کی عبارتیں نقل فرمائیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو 500 برس سے سنگھائی جائے گی. مومن 500 برس کی دوری سے جنت کی خوشبو سونگھے گا، اور یہ ایسی پیاری عزیز خوشبو ہے کہ وضو کرنے میں استنشاق کے وقت جب ناک میں پانی چڑھانے کا حکم ہے تو میرے آقا نے فرمایا اس وقت سنت یہ ہے کہ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی من النار، اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگا اور جہنم کی بو سے محفوظ فرما. کیسی پیاری خوشبو ہے جس کے لیے ہر وضو میں ناک میں پانی ڈالنے کے وقت اس دعا کا کرنا سنت قرار دیا گیا. اگرچہ یہ سنت مؤکدہ نہیں، سنت مستحبہ ہے، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے وقت استنشاق میں یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی بو سے محفوظ رکھے گا اور اسے جنت کی خوشبو سنگھائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنت کی خوشبو مومن 500 برس کی دوری سے سونگھے گا، لیکن خضاب لگانے والا مرد، کالا چہرہ کرنے والا مرد جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھا جائے گا. آج ہم یہود و نصارہ کی تقلید میں یہ نہیں سوچتے کہ شرع مطہر کا حکم کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو. واولی الامر منکم، اور تم میں جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت و فرما برداری کرو. سوال پیدا ہوتا ہے یہ اولی الامر کون ہیں؟ علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمت الباری نے اور امام فخر الدین رازی علیہ الرحمت الباری نے تفسیر کبیر میں نقل فرمایا اطیعوا اللہ اپنے امر میں ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم مانو، واطیعوا الرسول اور رسول اللہ کی اطاعت کرو. واولی الامر سے مراد کون لوگ ہیں؟ واولی الامر المراد بہ العلماء الکرام. اہل تفسیر علماء فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد علماء کرام ہیں جو تمہیں اللہ و رسول کا حکم بتانے والے ہیں.
ان کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ اسی طرح دوسری تفسیر میں فرمایا الظاہر المراد باولی الامر العلماء الکرام، ظاہر یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد علماء کرام ہے۔ لأن الملوک یجب علیہم طاعت العلماء، امام راضی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں اس لیے کہ بادشاہوں پر تو خود علماء کی اطاعت فرض ہے، واجب کی گئی ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت طیبہ میں علماء کرام کی کس عظمت کا ذکر فرمایا۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء کرام ہی ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والے علماء کرام ہی ہیں۔ اس آیت طیبہ کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت نے علماء کی یہ عظمت بیان فرمائی کہ علماء جنتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کتاب مبین میں فرمایا جزاؤہم، ان علماء کی جزا، ان کا اجر و ثواب عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے۔ کیا؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، وہ جنت عدن ہے جس میں نہریں جاری ہیں اس کے نیچے، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، ایسا اس لیے ہے کہ یہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ علماء حقہ کی زندگی یہ ہے کہ زمانہ رات کو سوتا ہے اور یہ علماء حقہ، علماء حق، علماء ملت کے لیے کتاب و سنت کے مطالعے میں رات جاگ دیکھ کر گزارتے ہیں۔ رات کا اکثر حصہ ان کا ذکر و اذکار میں گزرتا ہے یا فکر میں گزرتا ہے، اور فکر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فکر کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التفکر فی ساعت خیر من عبادت 60 سنۃ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سنو، کتاب و سنت میں غور و خوض کرنا، اللہ کی ذات و صفات میں تفکر و تأمل کرنا، 1 ساعت کے لیے 60 سال کی عبادت سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے علماء کرام کے تعلق سے ارشاد فرمایا اوتوا العلم درجات، ہم علم والوں کے درجات کو ان کے علم کی وجہ سے بلند فرمائیں گے۔ اور درجات جمع کا صیغہ ہے، 1 درجہ نہیں، 2 درجے نہیں، بلکہ بہت زیادہ درجے بلند کرنے والا رب جانے اور بلند ہونے والے علماء حقہ جانے۔ میں آپ کو کتاب و سنت کی مختصر سی سیر کراؤں گا، اس کے بعد امام اہل سنت کے پیغام اور علماء حقہ کے منصب کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ آپ آج حضرات ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں عالم و جاہل کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات شاہد ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر وقت علم کو اور علم سیکھنے کو، علم سکھانے کو اور عالم کے فضل کو اپنے ارشادات سے ظاہر و باہر فرمایا، یہاں تک کہ اظہر من الشمس، سورج سے زیادہ روشن کر دیا۔ وقت مختصر ہے، کہنے کو بہت کچھ ہے، آؤ مسجد نبی میں عالم خیال میں چلتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات ظاہری کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ مسجد نبی شریف میں حلقہ در حلقہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں،
کوئی تلاوت میں منہمک ہے، کوئی دعا میں منہمک ہے، کوئی نوافل میں منہمک ہے۔ نفل والی جماعت ایک جانب ہے، ذکر والی جماعت ایک طرف ہے، اور تلاوت قرآن کی جماعت ایک جانب ہے۔ اور اللہ کے حبیب دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ایک جماعت ہے جو امر بالمعروف کر رہی ہے، علم سیکھنے سکھانے کا اہتمام کر رہی ہے۔ میرے آقا تشریف لائے اور سب پر نظر ڈالی، اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ ذکر والے، تلاوت والے، دعا والے، نفل والے ایک جانب ہیں، اور ایک گوشے میں علم پڑھنے پڑھانے والے ہیں جو علم کی تکرار کر رہے ہیں۔ میرے آقا دونوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں، پھر ارشاد فرماتے ہیں دونوں جماعتیں خیر پر ہیں، دونوں جماعتیں بھلائی کر رہی ہیں، لیکن یہ دعا مانگنے والے اللہ تعالیٰ عز و جل چاہے تو انہیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عطا نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی دنیاوی طلب عطا نہ فرمانے سے مراد یہ نہیں کہ کچھ نہ ملے گا، بلکہ مانگا جا رہا ہے دنیاوی کسی دولت کو، اور رب تعالیٰ نے آخرت کی نعمت عطا کر دی۔ مانگا جا رہا ہے دنیا کی کسی دولت کو، اور رب تعالیٰ نے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ مانگا جا رہا ہے دنیا کی دولت کو، رب تعالیٰ نے جنت میں کوئی درجہ بلند کر دیا۔ عطا کرنا اس کا کرم ہے، مانگنا ہمارا شغل ہے، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ چاہے انہیں جو مانگتے ہیں عطا کر دے، وہ چاہے تو مؤخر کر دے، یا عطا نہ کرے اس وقت، جب چاہے جب عطا کرے۔ لیکن یہ جماعت، فرمایا یہ جماعت خیر پر ہے، اور یہ خیر میں ان سے افضل ہیں، اور میں علم دین ہی سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ نے اس جماعت کے ساتھ تجلیس فرمائی، جلسہ فرمایا، بیٹھ گئے جو جماعت علم سیکھ رہی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے یہ ظاہر فرما دیا کہ علم سیکھنا سکھانا کس قدر محتن بشان عمل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک صحابی حاضر بارگاہ ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، آقا جواب دیتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار سے کلام کرتے ہیں، یہ صحابی نہیں سمجھتے، نہیں پہچانتے، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ جبرائیل ہیں، انہوں نے سلام کیا، اس کے بعد انہوں نے مجھ سے یہ پیغام دیا ہے کہ تمہاری موت کا وقت بہت قریب آ گیا، تم جاؤ اور گھر جا کر آرام کرو۔ وہ صحابی مچل جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری زندگی کا بہت قلیل وقت باقی ہے، میں گھر جاؤں گا اور موت کی آغوش میں چلا جاؤں گا، اس قلیل وقت میں کوئی ایسا عمل تعلیم فرما دیں اے اللہ کے حبیب جو ساری دنیا کے سارے نیک اعمال پر وزنی ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم علم دین سیکھنے کے لیے کچھ یاد کرتے ہوئے گھر چلے جاؤ۔ علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت الباری فرماتے ہیں اگر تحصیل علم سے زیادہ فضل والا کوئی کام ہوتا تو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کا حکم فرماتے۔ اللہ کے حبیب کا علم میں مشغول ہو جانے کا حکم دینا یہ بتا رہا ہے کہ تمام اعمال صالحہ میں اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل یہ ہے کہ بندہ علم دین حاصل کرے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تدارس العلم ساعتاً خیر من احیائها، پوری رات کوئی جاگ کر عبادت کرے اس سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑی دیر وہ کسی علم کی مجلس میں بیٹھ کر تھوڑا سا علم سیکھ لے، اس لیے کہ یہ علم کا سیکھنا دونوں جہان کی فلاح و صلاح کا باعث ہے۔ آج کل علماء کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اکثر لوگ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے علماء سے دل میں کدورت رکھتے ہیں، مسئلہ سمجھتے نہیں اور بے وجہ بغض و عناد پالتے ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے علماء نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے جانشین ہیں۔ ایک حدیث طیبہ میں فرمایا العلماء خلفائی، میرے علماء میرے نائب ہیں، میرے خلیفہ ہیں۔
ایک حدیث طیبہ میں فرمایا من صافح العالم فقد صافحنی ومن زار العالم فقد زارنی ومن جالس العالم فقد جالسنی معی، جو شخص عالم سے مصافحہ کرے اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے عالم کی زیارت کی میری زیارت کی، جو عالم کی مجلس میں بیٹھا وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ اور ایک حدیث قدسی میں تو ارشاد ہوا انا جلیس من ذکرنی، اپنی قسمت میں ناز کریں علم سیکھنے والے طلباء، اور اپنی قسمت پر رشک کریں وہ علماء دین جنہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا انا جلیس من ذکرنی، تم علماء کا واز سنتے ہو، عالم دین کا جتنی دیر واز سن رہے ہو، میرا رب عز و جل اپنے حبیب سے فرماتا ہے اے محبوب جب میرا ذکر کیا جاتا ہے اور کوئی اس ذکر کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو وہ عالم کے قریب نہیں بیٹھتا بلکہ گویا وہ میرے قریب بیٹھتا ہے۔ انا جلیس من ذکرنی، میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں جب میرا ذکر کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء کو جانو پہچانو، علماء حقہ کو مضبوطی سے تھامے رہو، ان سے علم دین سیکھو۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں العلم خزائن ومفتاحها السوال، اے لوگو جان لو علم ایک خزانہ ہے، ومفتاحها السوال، اور اس کی کنجی سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں شفاء العلیل فی السوال، شفاء العی فی السوال، نہ جاننے والے بے خبر کی بھلائی اس میں ہے کہ وہ علماء سے معلوم کرے۔ اور آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو بات نہ جانتے ہو وہ علماء سے معلوم کرو۔ اب آپ ذرا اس سے اندازہ کیجئے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جیسے ہم ویسے ہی وہ، ہم میں ان میں کیا فرق ہے؟ یہ برابری کا دور بڑا عجیب چلا ہے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل کتاب مبین میں اس کا فیصلہ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو جائیں گے؟ هل يستوي الأعمى والبصير، کیا دیکھنے والا نہ دیکھنے والا برابر ہے؟ ہرگز نہیں۔ آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں، یا رسول اللہ عالم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ایک عامی نے، عام مسلمان نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کی نماز اور اس کی نماز کیا برابر ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں عالم دین کی 2 رکعت نماز پڑھنا غیر عالم کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ آج امام رکھنے کے لیے سستے امام ڈھونڈے جاتے ہیں، ایسا کوئی حافظ مل جائے جو بس قرآن کی تلاوت کر دے، ما یجوز بہ الصلاۃ، قرأت بھی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، چاہے لہنے خفی کی غلطی کرے یا لہنے جلی کی غلطی کرے، کم سے کم پیسوں میں امام مل جائے۔ خوف خدا دل میں لائیے، سوچئے یہ دور ایسا ہے کہ اس زمانے کے لیے میرے آقا نے فرمایا آخری زمانے میں جب قیامت قریب ہوگی دین کا کام بھی درہم و دینار سے چلے گا۔ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی مالیت نہ دی کہ وہ فی سبیل اللہ امامت کر سکیں، تو متاخرین نے فتویٰ دیا کہ وقت کی پابندی، ایک ہی مسجد میں حاضر رہنا، کہیں ہو اسی مسجد میں حاضر ہونا، یہ وقت کی ڈیوٹی ہے اور وقت کی اجرت لی جا سکتی ہے۔ تو یہ متاخرین کا فیصلہ ہے، لیکن سنو ساتھ ساتھ فقہا نے فرمایا کہ امامت کی اجرت لینے والے کو وہ اجر نہ ملے گا جو بغیر اجرت کے امامت کرنے والے کو۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ایک جگہ فضل تحریر فرمایا کہ جو اذان پڑھنے والا مؤذن اذان دیتا ہے، جس شخص نے بلا اجرت کے اذان دی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور دیدار الہی کے لیے زعفران کے ٹیلوں پر تکیے لگا کر بٹھائے جائیں گے اور ان کی گردنیں بلند ہوں گی، اس لیے کہ انہوں نے کلمہ حق کو بلند کیا۔ لیکن ساتھ ہی صراحت فرمائی تنخواہ لینے والوں کے لیے یہ اجر نہیں۔ معلوم ہوا کہ آخرت کی نیت سے
جو لوگ خدمت دین کرتے ہیں ان کے مراتب بہت بلند ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ ان اماموں کو حقیر جانیں جو تنخواہ لے کر کام کر رہے ہیں۔ اگر آج بغیر تنخواہ کے امام کا ارادہ کر لیں آپ تو مسجدیں خالی نظر آئیں گی، اس لیے کہ جو لوگ تھوڑا بہت دین سیکھ کر امامت کے لائق ہوئے ہیں ان کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اپنے اخراجات مسجد میں سارا وقت دینے کے بعد انجام دے سکیں۔ اس وجہ سے متاخرین نے فتویٰ دیا کہ انہیں تنخواہ لینا جائز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ انہیں جنہیں حقیر جانتے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں جو سب سے بہترین پیسہ خرچ کیا وہ پیسہ ہے جو کسی عالم کو نذر کیا یا کسی عالم دین یا کسی امام کی خدمت میں پیش کر دیا، اس لیے کہ یہ پیسہ دونوں جہان میں کام آنے والا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صراط سے گزرتے وقت اللہ تعالیٰ عز و جل عابدوں سے فرمائے گا کہ جاؤ اپنی عبادت کی وجہ سے تیزی سے گزر جاؤ اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، اور علماء سے فرمائے گا قف علی ھذا المکان، اسی جگہ ٹھہر جاؤ اور شفاعت کرو ان کی، پل صراط سے گزارو انہیں جو تم سے محبت کرنے والے ہیں، تم انہیں جنت میں ساتھ لے کر جانا۔ اس دن یہ محبتیں کام آئیں گی۔ علماء حقہ کی اقتداء میں نماز، اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں من صلی خلف عالم تقی فإنہ کصلی خلف النبی، جس نے متقی عالم کی اقتداء میں نماز پڑھی گویا اس نے میری اقتداء میں، نبی کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ علماء کا مقام کیا ہے۔ آج جسے دیکھو یہ اعلیٰ حضرت نے شعر میں کاش کیوں فرما دیا، یہ اعلیٰ حضرت نے یہ جو کہا ہے یہ تو بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ ارے تیری عقل کیا، تو کیا، تیری حقیقت کیا، اللہ کے کلام کو جو بیان کرنے والے اس کے ترجمان ہیں، تو اس عقل کی کسوٹی پر اسے کستا ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اردو میں ایک شعر کہہ دیں تو اس کی تشریح میں کئی کئی گھنٹے تقریر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے عطا فرمائے اور جس طرف وہ اٹھے، جس طرف رخ کیا، علم کے دریا بہا دیے۔ یہ آنے والی 25 تاریخ ان کے عرس کی تاریخ ہے۔ بزرگوں کا فیضان حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے ذکر کی مختصر ہی ہو، چاہے محفل منعقد کرو، اور ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے، ان کی روح کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ عقیدت و محبت کو وابستہ رکھو۔ عالم کی سب سے بڑی خوشنودی اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ جو حکم شرع بتائے اس پر عمل کیا جائے۔ کسی انسان کا معاملہ علماء کے مقابلے میں ایسا ہے کہ میرے آقا خود اپنی ذات بابرکات کے بارے میں فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم وفضل العالم علی العابد وعلی جمیع الناس کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ اے لوگو جان لو کہ ایک عالم کا فضل تم پر ایسا ہے جیسے تم میں سے ادنا پر میری فضیلت، اور عالم کی فضیلت سب پر ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت۔ اب ان تمام احادیث و آیات کی روشنی میں سوچو کہ اعلیٰ حضرت بابرکت عظیم البرکت امام اہل سنت کی ذات ہمارے لیے کس درجہ منبع خیر و برکات ہے۔ انہوں نے ہمارے اوپر کتنا احسان فرمایا۔ جب کفر و الحاد کی آندھیاں چل رہی تھیں، ہر طرف ایمان کے لٹیرے گھات میں تھے، اس وقت انہوں نے جس طرف رخ کیا دشمنان دین کو دندان شکن جواب دیا۔ کسی نے علم رسول مصطفیٰ کا، کسی نے علم پاک مصطفیٰ کا انکار کیا تو انہوں نے قرآن و سنت سے علم ثابت کیا۔ کسی نے رسول اللہ کو بے اختیار کہا تو انہوں نے اختیارات مصطفیٰ کا ثبوت دیا۔ کسی نے اولیاء کرام کی کرامات کا انکار کیا تو انہوں نے اپنی کتابوں میں کرامات کے ثبوت جمع کر دیے۔ خدا کی قسم بلا کسی قد و قاس کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمیں ایک ایسی عظیم لائبریری دے دی کہ جسے ہم اسلامی انسائیکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں، جس میں پورے دین کو انہوں نے جمع کر دیا، اور جس مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے یہ آج بھی اعلیٰ حضرت کی زندہ کرامت ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے ان کی کتاب العطائے النبویہ فی الفتاوی الرضویہ اٹھائیے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ کس باب کا ہے، تو آپ ان کی کتاب میں وہ مسئلہ اور اس کا تسلی بخش جواب پا لیں گے۔
اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان پر بڑا انعام و اکرام فرمایا. انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں اتنا لکھا کہ اگر آج میں عام علم والوں سے پوچھوں کہ کیا وہ اسے پڑھ سکتے ہیں تو بہت مشکل ہے کہ ایسا کوئی آدمی ملے جو یہ کہے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب کو مکمل بالاستیعاب پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے. وہ لکھ گئے، آج پڑھنے والے پڑھنے سے قاصر ہیں. اس سے اندازہ کیجئے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر رحمتوں کی بارش برسائے اور انہیں بہترین جزا عطا فرمائے. انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے جو کچھ کیا اس کا تقاضا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں. علماء کرام کسی کی محبت کے محتاج نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اور اللہ کے فرشتے علماء کرام سے محبت کرتے ہیں اور ان پر درودیں رحمتیں بھیجتے ہیں. اس کی صراحت میں طویل حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں، وحتی النملۃ فی حجرہا، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں. ساری مخلوق دعا کرتی ہے، ساری مخلوق محبت کرتی ہے. تو انہیں ہماری محبتوں کی ضرورت نہیں. ہاں ہمیں اپنی آخرت کی بھلائی، اپنی صلاح و فلاح کے لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم علماء حقہ سے محبت